کہنے لگا نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اچھا میں تجھ سے پوچھ کے ہی تجھے سمجھاتا ہوں، یہ بتا کہ اللہ نے تجھے تیری مرضی سے پیدا کیا تھا کہ اپنی مرضی سے؟ کہنے لگا حضور نہیں، اس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا تھا۔ تو فرمایا مارے گا بھی تیری مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے ہی مارے گا، اس لیے کہ اس نے نہ تجھے پوچھ کے پیدا کیا نہ تجھے پوچھ کے مارے گا، اور زندگی میں جو تجھے ملے گا وہ رب کریم کی مرضی سے ہی ملے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں، امید دلائیں لوگوں کو، یہ وقت ہے قوم کے اندر امید پیدا کرنے کا، شعور بیدار کرنے کا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو قیامت میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، فرشتے گھسیٹتے ہیں دوزخ کی طرف، تو مڑ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے، فرشتے پھر گھسیٹتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر گھسیٹتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے، دوزخ کا دروازہ آ گیا تو پھر پیچھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا واپس لاؤ، فرشتے واپس لائے تو رب کریم نے پوچھا تو مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ تھا تو پوچھا کیوں؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا، کیوں کیا دیکھ رہا تھا؟ تو عرض کرتا ہے اللہ میری زندگی کے اندر کبھی امید نہیں ٹوٹی، میرا دل کہتا تھا میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ جب فرشتے گھسیٹتے تھے نا تو شیطان مجھے وسوسہ دیتا تھا اب تو جہنم میں جائے ہی جائے، لیکن پھر میری امید ہوتی تھی اور نہیں تیرا رب بڑا کریم ہے، تو میں مڑ کے پھر پیچھے دیکھتا تھا، پھر یہ مجھے گھسیٹتے تھے تو پھر وہ مجھے وسوسہ دیتا تھا اب تو دوزخ میں جائے ہی جائے، تو پھر میرے اندر سے آواز آتی تھی نہیں تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اے اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی، تو رب کریم فرشتوں سے فرماتے ہیں اسے جنت میں بھیج دو، اللہ تیرے ہی فیصلے ہیں پر پہلے دوزخ۔ تو رب کریم فرمایا تمہارے اوپر ثابت کرنا چاہتا تھا، تمہیں بتانا تھا کہ جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے جہنم نہیں دی جاتی، میں اسے جنت عطا کیا کرتا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہے میرا۔ تو امید کے دامن کو تھامے، شوق محبت، اور ہر بیماری میں یہی حال ہے۔ یہ شوگر والا اگر دل پہ لگا لے کہ ہائے شوگر ہو گئی تو پھر گیا۔ کینسر کے مریض جب وہ دوائی ان کو لگائی جاتی ہے تو بال جھڑ جاتے ہیں اور حالت بدل جاتی ہے، رنگ کالا ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو زندہ دل دیکھا ہے جو کہتے ہیں یار رب کی مرضی ہے پھر کیا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ ان کا بادشاہ کہتا تھا کہ یار میں جو بھی ظلم کرتا ہوں یہ اٹھتا ہی نہیں، جیسے میں چاہتا ہوں کر جاتا ہوں، جاگتا ہی نہیں۔ تو شہروں کے دروازے ہوتے تھے، اس نے کہا کہ ایک ایک بندہ دروازے پہ کھڑا کرو، جو آدمی اندر داخل ہو 20 جوتے مارو، اور جب باہر نکلے پھر مارو۔ اس کا خیال تھا کہ یہ جاگ جائیں گے، یہ مجھے کہیں گے کہ کیوں میں جوتے لگ رہے ہیں، آپ برداشت کرتے نہیں، مہنگائی ہو جائے تب بھی برداشت کرتے ہو، جو ہو جائے۔ اس نے کہا شاید جاگ جائیں۔ وہ ایک مہینہ تو ساری قوم اسی طرح جوتے کھا کے آتی جاتی رہی۔ تو عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نا سیانے سیانے بندے منتخب لوگ جمع ہو کے بادشاہ کے پاس آئے، تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا لو یہ والا مسئلہ اب ٹھیک ہو گیا، جاگ گئی ہے میری قوم، اب یہ مجھ سے کہیں گے کہ کیوں جوتے مرواتے ہو تو میں کہوں گا تمہیں جگانا تھا، تو تم جاگ جاؤ، میں مر گیا تو پیچھے لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں گے۔ وہ سارے بندے آئے تو آگے کہنے لگے بادشاہ سلامت ایک گزارش کرنی تھی۔ کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ذرا جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں، ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، تو دفتروں سے لیٹ ہو جاتے ہیں ڈیوٹیوں، تو بندے ذرا بڑھا دیں وہاں۔ تو بادشاہ کہنے لگا